السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم ان موٹیویشنل سیریز ویکلی کلاس۔ آج ہمارا سیشن ہے 6 اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر سیشن بہت محبت سے، بہت جو ہے وہ موٹیویشن کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک اور جو ہے وہ ایک اچھا رسپانس دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی دے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ اور دیکھیں، یہ جتنی بھی باتیں ہم ان سیشنز میں کرتے ہیں یہ میری باتیں نہیں ہوتی، یہ اسکالرز کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ موٹیویشنل اور ایمان بوسٹنگ نہ ہوں؟ اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک پہ آؤں، میں آپ کو ایک صحابی کی سٹوری بتاتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ کیا آپ نے ابو عبیدہ بن جرح کا نام سنا ہے؟ اگر کسی نے سنا ہے یا پڑھا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امین الامہ، ان کو خطاب دیا ہمارے نبی نے کہ یہ میری امت کا امین ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ امین امانت سے نکلا ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانے والی ہوں۔ ابو عبیدہ بن جرح واز اے گریٹ واریر، اور 12 سال کی عمر سے ان کے والد انہیں ریسلنگ کروا رہے تھے، واریر بنا رہے تھے، اینڈ الٹیمیٹلی ہی بیکیم دا گورنر آف سیریا، دا ڈیماسکس۔ اور جو ڈیماسکس تھا وہ اس وقت کا بہت فیمس کنٹری تھا، ٹھیک ہے، جیسے آج کے دور میں آپ کہہ لیں امریکہ ہے یا UK ہے۔ اس وقت ڈیماسکس بہت مشہور تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں نے کرسچن سے فتح کیا تھا، اینڈ ابو عبیدہ بن جرح واز دا گورنر۔ لیکن ان کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ بہت سادہ تھا، اور جس جگہ وہ رہتے تھے وہاں پہلے ہیراکلیس رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہیراکلیس کا آپ نے جو ہے وہ بہت سونے جو ہے وہ نام بھی سنا ہوگا، ایک بہت فیمس کریکٹر ہے۔ وہاں حضرت عمر گئے کیز کلیکٹ کرنے، کیونکہ جب یہ جیروسلم فتح ہوا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا یا جو وہاں کا لیڈر تھا، اس نے کہا کہ ہم کیز عبیدہ بن جرح کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے کنگ کو آنا پڑے گا، آپ کے جو ہے وہ کیلف کو آنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر بہت لمبا سفر طے کر کے آئے، اور یہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک نیریشن میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو اونٹ کی باگ انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور وہ خود پیدل چل رہے تھے، جبکہ اس وقت ان کا سلیو اونٹ کے اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوئے کہ پتہ نہیں ان میں سے خلیفہ کون ہے اور غلام کون ہے، کیونکہ جو ہے وہ دونوں کا حلیہ بھی سیم تھا اور دونوں کے کپڑے بھی تقریباً سیم تھے۔ حضرت عمر جب آئے تو ان کی عادت تھی کہ اپنے گورنر کے گھر پہ نا وہ اچانک چھاپا مارتے تھے کہ دیکھیں کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ تو حضرت عمر کی جب ملاقات ہوئی عبیدہ بن جرح سے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک لمبا سفر تھا اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، تو چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ تھوڑا ہچکچائے اور کہا کہ نہیں جو ہے وہ حضرت عمر، آپ ہمارے گھر نہ چلیں، میں نا کسی اور بہترین سی جگہ پہ آپ کا جو ہے وہ انتظام کر دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ بہت ریلیکس فیل کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تمہارے گھر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہی چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ جب حضرت عمر ان کے گھر میں داخل ہوئے، جہاں کسی دور میں ہیراکلیس رہتا تھا، کیا شان و شوکت اور لائف سٹائل ہوتا ہوگا، کیا وہ ڈرائنگ روم ہوتا ہوگا، اور کیا مطلب وہ روم ہوتا ہوگا۔ اس ڈرائنگ روم میں یا کمرے میں حضرت عمر کو صرف ایک چٹائی، ایک میٹریس، اور وہ بھی بہت عام سا بوسیدہ سا، اور دیوار پہ کچھ تیر اور کمان نظر آئے۔ تو حضرت عمر بڑا حیران ہوئے اور کہا عبیدہ، دس از یور لائف سٹائل، آپ ایسے رہ رہے ہیں، آپ گورنر ہیں تو آپ کا لائف سٹائل یہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر، میرا جو ہے وہ لائف سٹائل بالکل یہی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو کچھ کھاتے ہیں، کھانے کو لائیں۔ اب حضرت عمر کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ جو ہے وہ کھانا چیک کرتے تھے کہ جو ہے وہ ہمارے جو گورنر ہیں یا ہمارے جو وزیر ہیں یہ کھانا جو ہے وہ کس طرح کا کھاتے ہیں۔ تو تب بھی عبیدہ بن جرح جو ہے وہ تھوڑا ہچکچائے اور کہا امیر المومنین، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہیں اور چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جو خود کھاتے ہیں وہی لے آئیں، ہم کھا لیں گے۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ ایک پرانا سا پیالہ لائے،
ٹھیک ہے، جس میں چند جو ہے وہ روٹی کے یا بریڈ کے پیسز تھے، کچھ کھجوریں تھیں اور سادہ پانی تھا۔ تو حضرت عمر اتنا حیران ہوئے، ہی واز شاکڈ، اور انہوں نے کہا عبیدہ آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کی خوراک رکھ رہے ہیں اور اتنا سادہ لیونگ سٹائل رکھ رہے ہیں۔ اینڈ دین حضرت عمر ہیز اسٹارٹیڈ ٹو کرائی، ہی کرائڈ اینڈ ہی سیڈ سم تھنگ، جو کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے، لیکن اس ساری سٹوری کو سنانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سب کھجور اور پانی سے گزارا کریں یا جو ہے وہ بیڈ کی بجائے چٹائی پہ سونا شروع کر دیں۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت عبیدہ کا تزکیہ نفس اس قدر ہائی تھا اور ان کا دنیا کے بارے میں کنسیپٹ اس لیول کا تھا کہ ان کو دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی سرپرستی ہو جائے، اسلام پھیل جائے، اسلام لوگوں تک پہنچ جائے، اور اس لیے انہوں نے دنیا کے لیے کوئی ایفرٹ جو ہے وہ کی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ زہد اور تقویٰ کا جو ہے وہ ایک پیک لیول ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم عام انسان تو اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ایک موٹیویشن کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ اور اس وقت حضرت عمر نے جو سینٹینس کہا وہ ہم سب کے لیے بہت سول شیکنگ ہے۔ انہوں نے فرمایا عبیدہ واللہ، یعنی کہ اللہ کی قسم عبیدہ، دنیا ہیز افلکٹڈ آل آف us بٹ ناٹ یو، دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے، ہم سب کو افیکٹ کیا ہے، لیکن تمہیں نہیں کیا۔ اور اس بات پہ ابو عبیدہ رونے لگ گئے، اور تب حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ واقعہ ہی امین الامہ ہیں، تم واقعہ ہی ٹرسٹ وردی آف دا نیشن ہو، تمہیں بالکل صحیح ٹائٹل دیا تھا ہمارے نبی نے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے 2021 میں جاپان میں ایک مہم چلی میناملزم کے نام سے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت پھر جو ہے وہ کنسیپٹ فیمس ہو رہا ہے، یہ ایک وے آف لیونگ ہے، گورے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو میناملزم از دا فلاسفی کہ کمرے میں کم سے کم کپڑے ہوں، کم سے کم فرنیچر ہو، ٹھیک ہے، کم سے کم پیئر آف شوز ہوں، اور یہ مطلب امیر گورے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ جتنا اس کی طرف جائے گا اتنا ہی اسٹریس سے بچ جاتا ہے، جتنے کم کپڑے ہوں اتنی ٹینشن کم ہوتی ہے۔ آپ سب کو مارک زکربرگ کا پتہ ہوگا، جو فیس بک کا آنر ہے، اسے کبھی آپ فینسی کلاتھنگ میں نہیں دیکھیں گے، یوزلی اس کی سمپل ڈریسنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گرے ٹی شرٹ، بلو جینز، ڈیٹس اٹ، اور وہ یہی پہنتا ہے بار بار، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ایک ہی کپڑے کو بار بار پہنے، ویسے ہی ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھری کلاتھنگ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح آپ نے جو ہے وہ اسٹیو جاب کو دیکھا ہوگا، اس کی یوزلی ڈریسنگ کیا ہوتی ہے، بلیک ٹی شرٹ، بلو جینز اور نیچے وائٹ جاگرز۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں تھا کہ ہم کھپیں کہ سوٹ کون سا پہننا ہے، ہم اپنے وارڈروب کو ہی سجاتے رہیں، ہم برانڈز ہی خریدتے رہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے چیزیں لیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیم یہی کانسیپٹ، یعنی کہ یہ جو مینیملزم کا کانسیپٹ ہے، یہی فلاسفی اسلام کی بھی ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ کہ کپڑے خریدنا، شاپنگ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن دن رات انہی چکروں میں پڑے رہنا اور پیسہ بھی برباد کرنا یہ غلط ہے۔ جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹ از دا فیئر آف ڈیتھ اینڈ ہیٹریڈ فار دا ہیئر آفٹر، یعنی کہ لو فار دنیا اینڈ ہیٹریڈ فار ڈیتھ۔ حالانکہ مسلمانوں کا اور ہمارا اس دنیا سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں آئے تھے جسٹس قائم کرنے، دنیا کو لیڈ کرنے آئے تھے، دنیا میں آخری کرن مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہے وہ ہم سب، ٹھیک ہے، اور آج کا مسلمان ہم سب ہی ہوپ لیس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم خود ڈی موٹیویشن کا شکار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا فلسفہ حیات کیا ہے۔ اور جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا، اسپیشلی ہماری یوتھ کو یہ سمجھ آ گیا، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ تبدیلی جو ہے وہ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو مسلمان یوتھ ہے، مسلم یوتھ ہے، وہ پوری دنیا کو بدل کے رکھ دے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے عبیدہ بن جرح کے فلسفے کو سمجھنا ہے کہ ہمارا کنسرن تو آخرت ہے، ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے۔ بس دنیا میں آئے ہیں، کوشش کرنی ہے، اچھے سے زندگی گزارنی ہے، عزت سے گزارنی ہے، اور یہ دعا بہت کیا کریں۔ ہمارے نبی کی جو ہے وہ موسٹ فیوریٹ دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ
أنفسنا وقنا عذاب النار. So we need people like Abu Ubaidah bin Jarrah, the people of quality, the people of grit, people of value. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جن کا نفس بہت اسٹرانگ تھا، ٹھیک ہے، ٹرسٹ وردی آف دا امہ. اور اس سے لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی کے لیے آج کی کلاس ہے، اور کہ ہمیں اپنے کریکٹر پہ کام کرنا ہوگا، کردار پہ کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ول پاور پہ کام کرنا ہوگا، سیلف اسٹیم پہ کام کرنا پڑے گا، دنیا کے غموں سے آزاد ہونا پڑے گا تاکہ فوکس آخرت بنے، اور اس سے ہی ویژن بڑا بنے گا. اور اسی کے لیے آج کا ٹاپک رکھا گیا ہے دیٹ از تزکیہ نفس. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہے وہ ہاؤ ٹو کنٹرول نفس. دیکھیں، اسلام کا یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت بار تزکیے کا ذکر کرتے ہیں. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو. سو تزکیہ نفس سے مراد ہے نفس کو پاک کرنا، ٹھیک ہے، نفس کو کلین کرنا، اپنے نفس پہ بہت کام کرنا. اور یقین کریں کہ اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں اسٹرانگ تو ہماری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. 1997 میں ایک مارش میلو ایکسپیریمنٹ ہوا. آپ اس کو جو ہے وہ گوگل کر سکتے ہیں. اسٹیفن یونیورسٹی میں ایک سائیکولوجسٹ تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک سیمپل لیا. سیمپل سے مراد یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ کچھ بچے لیے، ٹھیک ہے، گروپ آف چلڈرن، ٹھیک ہے، اور ان بچوں کو وہ روم میں لے گیا اور وہاں پہ اس نے ان کے سامنے مارش میلوز رکھیں. آپ مارش میلوز کو یوں سمجھ لیں کہ وہ کوئی سویٹ تھی یا ٹافیز، چاکلیٹ ٹائپ کوئی کھانے والی چیز تھی اور بہت مزے کی تھی، ٹھیک ہے. اس نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے سامنے پڑی ہیں، لیکن آپ نے ان کو فوراً نہیں کھانا. آپ نے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ انتظار کرنا ہے، اور جو بچہ انتظار کرے گا اس کے بعد انعام کے طور پہ میں اسے ڈبل دوں گا، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کے وہ باہر نکل گیا. تو جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے بچے ایسے تھے جن سے انتظار نہیں ہو سکا، جو کنٹرول نہیں کر سکے، تو انہوں نے کھا لی. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے ہاتھ روک کے رکھا، آدھا گھنٹہ ویٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کھائیں. اب اس نے جو ہے وہ ان کا سارا بایو ڈیٹا لے لیا اور اس نے اگلے 20-25 سال ان بچوں کو جو ہے وہ ایگزامن کیا، ان بچوں کو جج کیا، ٹھیک ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھا کہ یہ آگے نیکسٹ چل کے ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے. تو بہت حیران کن جو ہے وہ حیران کن جو ہے وہ رزلٹ سامنے آیا. وہ یہ کہ وہ لوگ جو ریزسٹ نہیں کر سکے تھے اور جنہوں نے مارش میلوز کھا لی تھی، آگے چل کے بھی ان کی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمس تھیں. کسی کی ڈائیورس ہو چکی تھی، کسی کی جاب ٹھیک نہیں چل رہی تھی، کوئی جو ہے وہ ویسے ہی ڈپریشن کا شکار تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ ریزسٹ کیا تھا اور جنہوں نے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں کوئی جج ہے، کوئی CEO ہے، اور وہ فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ سکسیس کے لیے آپ کا سیلف کنٹرول جس کو اسلام میں تزکیہ کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے کہ وٹ کائنڈ ہیومن بینگ یو آر. کیا آپ ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان چیکڈ لائف گزار رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوا ہے تو آپ اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد آپ کا جو ہے وہ 1/3 خالی ہونا چاہیے، 1/3 میں ایئر ہونی چاہیے اور 1/3 میں جو ہے وہ کھانا ہو، ٹھیک ہے. یا کیا کھانے کے لیے ہمارا سیلف کنٹرول ہے؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول ان چیزوں پہ ہے جو ہم روز انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یا کیا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ گیم ہمیں جو ہے وہ رول کرتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو رول کریں، ٹھیک ہے. لوگ کتنے گھنٹے جو ہے وہ PUBG کھیلتے رہتے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ گیمز اور انٹرنیٹ ہم پہ اتنا حاوی ہو چکے ہیں کہ ہمارا سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ ان کنٹرول چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کنٹرول چیزیں کھیل رہے ہیں، اور یہی ہے تزکیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربک فصلی. کامیاب ہے وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو اور جس نے سیلف کنٹرول شو کیا، ٹھیک ہے. سو تزکیہ نفس کے حوالے سے سورہ شمس بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا، سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا. دیکھیں، اللہ کا قسم کھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آگے اللہ ہمیں کوئی بہت بڑی بات بتانے والا ہے، کوئی بہت بڑا راز بتانے والا ہے. ٹھیک ہے، کبھی اللہ نے ایک قسم کھائی اور آگے بہت بڑی بات بتا دی. یہاں اللہ نے ابھی تک 5 قسمیں کھائی ہیں. آگے فرمایا والارض وما طحاہا، اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا. ٹھیک ہے، ونفس وما سواہا، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا. فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی. قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور پھر فرمایا وقد خواب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا. اور آپ دیکھ لیں آج کل ساری سائیکالوجی، ساری ریسرچز ایک ہی بات کر رہی ہیں، دیٹ از سیلف کنٹرول. ٹھیک ہے، کیونکہ سیلف کنٹرول ایک لیڈرشپ ٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے لیسن یہی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے نا، تو ہمیں جو ہے وہ سیلف کنٹرول جو ہے وہ اپنے اندر لانا ہوگا. کیونکہ دیکھیں، جو اگر کسی کو لیڈر بننا ہے تو لیڈر میں سیلف کنٹرول زیادہ ہے. کسی کو ٹیم کا کیپٹن بننا ہے تو کیپٹن میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے کسی کنڈیشن میں کیپٹن کو غصہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کمپوزڈ اور کام رہتا ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا، گھر کا لیڈر بنایا. ہی شوڈ بی کمپوزڈ، ہی شوڈ ہیو اے لاٹ آف سیلف کنٹرول. اس نے بہت سی جو ہے وہ قربانیاں دینی ہیں، گھر کو، فیملی کو مینیج کرنا ہے. اگر وہی سیلف کنٹرول جو ہے وہ کھو دے گا تو وہی بات قد خواب من دساہا، برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو کرپٹ کر لیا. تو ابھی ہم بات کریں گے قد افلاح من زکاہا، یعنی کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کر لیا. اور یہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بس فلاح پا گیا وہ، سکسیزفل ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور نماز پڑھنے کھڑا ہوا. اور یہ کون شخص ہے؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اچانک سے کوئی ٹریگر ہوا، کوئی غلط چیز سامنے آئی، لیکن وہ فوراً سے اٹھا، اس نے اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے خود کو پاک کیا. اب یہاں پہ پاک کرنے سے مراد سب سے پہلے تو اس نے اعوذ باللہ پڑھی. ٹھیک ہے، اپنے خیالات کو پاک کیا. اس کے بعد اس نے وضو کیا. ٹھیک ہے، وضو کرنے سے کیا ہوا کہ اس کا جسم پاک ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر نماز پڑھی، اور نماز کے لیے بھی بڑا سیلف کنٹرول چاہیے. ٹھیک ہے، بہت کمپوزر چاہیے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم انسان جو ہے وہ ہم بے شک جو ہے وہ 5 نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان نہیں پڑھ پاتا، نہ دل کرتا ہے نہ پڑھ پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت جو ہے نا اس کے لیے سیلف کنٹرول چاہیے. اور سچی بات ہے کہ ایسے اسٹیٹ میں جب جو ہے وہ انسان بہت مشکل میں ہو، ٹھیک ہے، اس میں اٹھ کے جانا، نماز پڑھنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اینڈ دیٹ از سکسیس. ٹھیک ہے، یہی کامیابی ہے. اور یقین کریں کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو آٹومیٹکلی ٹاپ پہ آ جائیں گے، کیونکہ زندگی کا یہی رول ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ لیڈر وہ بنتا ہے جس میں ڈسپلن ہو، جس میں سیلف کنٹرول زیادہ ہو. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ جیسے جیسے ہم تزکیہ نفس کریں گے ہم آٹومیٹکلی اوپر آ جائیں گے. ہر جگہ ہماری عزت ہوگی، ہماری بات کی وقت ہوگی انشاءاللہ. اور مجھے سورہ حشر کی وہ آیت یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے بھی اس سے اس کا آپ بھلا دیا.
دیکھیں، اس کا آپ بھلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کو کھانا پینا یاد نہیں رہتا یا انسان اپنا خیال نہیں رکھتا، اگر وہ میلا ہو تو نہاتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کام کرتا ہے، وہ نہاتا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، لیکن وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ عبادت کا خیال نہیں آتا، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھول جانا کہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا بھی ہے اور اپنے ہر عمل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، یہ جو ہے یہ بہت بڑا لاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، رب نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج، ہی ہیز لاسٹ ہم سیلف، شی ہیز لاسٹ ہر سیلف، سو وی نیڈ ٹو فائنڈ آور آن سیلفز۔ ہم نے اس انسان کو باہر نکالنا ہے جس میں بہت ٹیلنٹ ہے، جو بہت سپر ڈوپر موٹیویشن جو ہے وہ لے کے آیا تھا اس دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں جو ہے وہ فرماتے ہیں، پتہ نہیں اب ورس مجھے بھول گئی کہ وہ ورس کون سی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہیون کو کہا کہ آپ یہ امانت لے لیں، ٹھیک ہے، قرآن کی اور جو ہے وہ جسٹس کو قائم کرنے کی اور اسلام پھیلانے کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن انسان نے کہا کہ جو ہے وہ میں اس کو جو ہے وہ قائم کروں گا، میں جسٹس قائم کروں گا، تو یہ آپ مجھے جو ہے وہ دنیا میں بھیجیں، میں جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ انسان آج کل کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان انسانوں والے جو وہاں سے ایک بہت بڑا مقصد لے کے اس دنیا میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ ایک ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا ٹیلنٹ پہچانیں، کیونکہ سیلف موٹیویشن جو ہے نا یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ جب اندر سے آواز اٹھے گی تب ہی کچھ ہوگا۔ سو اپنے اندر کے انسان کو جگائیں، اور اسے جگانے کے لیے میں آپ کو 3 بہترین چیزیں بتانے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی۔ دیکھیں، انسان کی پرسنالٹی کیسے بنتی ہے، سائیکالوجی میں اس کے 16 سے زیادہ جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ ہیں کہ پرسنالٹی کس طرح بنتی ہے، اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے اور بری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے۔ میں آپ کو اسلامک کانسیپٹ بتاتی ہوں جو کہ اس سب کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، انسان کے پاس مائنڈ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، ہم سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، اور ایسے ہی پھر اس عمل سے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کا جو ہے پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت غصے والے ہیں۔ کچھ بہت نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ بہت جلدی پینک کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو تو کچھ نہ کہو، یہ بندہ بہت جلدی پینک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بیس پہ ہر انسان کی ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں سمجھایا ہے کہ بیسیکلی انسان ایک روح ہے، اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا اللہ نے۔ وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں اس طرح سے ذکر کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں 3 سافٹ ویئر بتا رہے ہیں، جس میں ایک ہے نفس اللوامہ، یعنی ایسا سیلف جو ندامت کراتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ جیسے نائکی کہتا ہے کہ جسٹ ڈو اٹ، یہ کہتا ہے جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ، ٹھیک ہے، یعنی برا کام مت کرو، اور یہ آواز ہر انسان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کلاس میں کسی کو بلی ہوتے دیکھیں یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم ہوتے دیکھیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی کچھ غلط کرے یا غلط ہوتے دیکھے تو یہ جو ہے انسان، یہ اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ ملامت جو ہے یہ نفس اللوامہ کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ جب تک یہ نفس زندہ ہے تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے اور وہ خیر کی طرف جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں کہتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے، اور جب ضمیر مر جائے تو انسان جانور سے بھی بدتر ہے، ظاہر ہے وہ پھر انسینسٹیو ہی بنے گا، لوگوں کو ٹارچر کرے گا۔ سو نفس اللوامہ
کا جو کام ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جو کرنے والا کام ہے ہمارا، جو آج کا پہلا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس نفس کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر یہ نفس مر گیا تو وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو۔ ہم نے نفس اللوامہ کو گرو کرنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ملامت اور ضمیر کو کیسے سٹرونگ کریں گے؟ ایک طریقہ ہے کہ ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرنے والا ہو، جو ہے وہ اگر لٹریچر بھی وہی پڑھیں گے، کنٹینٹ بھی وہی دیکھیں گے جس میں ملامت کہیں دور دور تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس میں صرف ہنسی مذاق ہے، میمز ہیں، تو یہ نفس تو مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مطلب ضمیر تو گیا۔ 1999 میں جو ہے وہ کچھ ڈراماز ایسے ہوتے تھے جس میں ملامت کا عنصر موجود تھا، جس سے جو ہے وہ انسان کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اچھائی کو اچھائی سمجھو، برائی کو برائی سمجھو۔ لیکن آج کل کے ڈراموں میں آپ دیکھ رہے ہیں سوائے انٹرٹینمنٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اس نفس کو گرو کرنا ہے تو ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرنے والا ہو، ایسے ناولز پڑھیں جس سے کوئی اچھا لیسن مل سکے، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں دیکھیں جس میں ملامت ہو، ٹھیک ہے، جو تھاٹ پرووکنگ میسج ہو، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا بیسٹ تھنگ ٹو گرو نفس اللوامہ از قرآن اٹ سیلف۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ اگر ہم روزانہ پڑھنا شروع کر دینا تو ہم ہمیشہ کے لیے بالکل جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یو ول بی چینجڈ پرسن فار ایور، کیونکہ ہر دوسری آیت میں اللہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے حساب لوں گا، تم لوٹ کر ہماری طرف آؤ گے، قیامت آئے گی، اے انسان تم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہو۔ یہ باتیں کتنا ہمارا ایمان اور نفس اللوامہ کو بوسٹ کرتی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیسٹ چیز یہ ہے کہ قرآن پہ پونڈر کریں اور ایسے لیکچر سنیں جس سے آپ کا ایمان بوسٹ ہو۔ یہ نفس اللوامہ کی سٹرینتھ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے نفس المطمئنہ، اور اس کا ذکر سورہ فجر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی کہ اے نفس جو مطمئن ہے۔ اب نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ سیلف ہے جو سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن کی ہائی پیک ہے، یعنی مطمئن کرنے والا نفس، یعنی یہ ہیپینس کی، خوشی کی وہ سٹیٹ ہے جب انسان اندر سے بہت مطمئن ہو۔ اور جانتے ہیں یہ خوشی کب ملتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو خوشی تب ہوتی ہے جب آپ نے کچھ اچیو کیا ہو، آپ کے گریڈز اچھے آئے ہوں یا آپ نے کوئی اور کامیابی حاصل کی ہو، ظاہر سی بات ہے بہت خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی ضرورت مند، کوئی غریب آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی مدد کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ کسی ایسے انسان کو کھانا کھلا دیا جو بھوکا تھا، جو بہت غریب تھا، اور وہ اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، وہ نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے کہ وہ کھانا جو ہے وہ لے لیتا، یا اپنی خواہش پوری کرنے کی بجائے دوسروں کے لیے جو ہے وہ کوئی آسانی پیدا کر دی اور دوسروں کو ترجیح دی۔ یہ ہوتی ہے اصل خوشی جو کہ آپ کو مطمئن کرتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں اس سے یہ نفس گرو کرے گا۔ اس نفس کو گرو کرنے کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ ڈونٹ لیو اونلی فار یور سیلف، پلیز دوسروں کے کام آئیں، اپنے والدین کے لیے آسانی پیدا کریں، ایز اے گیور اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ یہ جو نفس ہے یہ آٹومیٹکلی گرو کرے گا۔ شیطانی ورڈ آرڈر سے بچیں، کیونکہ جو کہ یہی تھا نا، شیطان نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ سب سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، می مائی سیلف اینڈ آئی، میں، میرا نفس اور میری خواہشات۔ نہیں، ہم نے اپنے اصل ورڈ آرڈر کی طرف آنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کریٹ ہی شیئر کرنے کے لیے بنے ہیں، خوشیاں بانٹنے کے لیے بنے ہیں، آپ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اینڈ دا لاسٹ نفس ویری ویری ڈینجرس وچ از لائک وائلڈ ہارس، اور یہ ہمارا وہ پارٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کے طور پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارا سافٹ ویئر ہے اور وہ ہے نفس الامارہ۔ اور نفس الامارہ کا ذکر سورہ یوسف میں ہے، ورس 53 میں یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہا کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں اور بے شک نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔
اب نفس امارہ کیا ہے؟ ایک سکولر تھے غالباً امام غزالی، انہوں نے کہا کہ نفس امارہ از لائک اے وائلڈ ہارس. اگر آپ نے اس کو ٹیم کر لیا تو یہ آپ کا غلام بن جائے گا، لیکن اگر اس نے آپ کو ٹیم کر لیا تو یہ آپ کو ایسا دوڑائے گا اور یہ آپ پہ ایسا حاوی ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اینڈ ٹوڈیز ورلڈ اینڈ ٹوڈیز سویلائزیشن از آل اباؤٹ نفس الامارہ. دیکھیں، ایک ایک کلک پہ برائی ہے، ہر جگہ بل بورڈ پہ برائی جو ہے وہ نشر کی جا رہی ہے. سو بہت زیادہ فتنہ ہے، جو ہے وہ برائی عام ہے، اور ایون جو ہے وہ برائی اور اچھائی میں فرق کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. سو پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. پلیز اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کر لیں، اور اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کو 3-4 طریقے بتاتی ہوں. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے کہا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعونانی الی. جب وہاں کی خواتین نے ان کو تھوڑا پھسلانے کی کوشش کی، بیکاز ہی از ایکسٹریملی ہینڈسم مین، ہی رین اوے لٹرلی. ٹھیک ہے، اینڈ ہی پریڈ ٹو اللہ، ہی سیڈ اے اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ میں پھسل جاؤں. اور پھر اللہ نے بھی اس کی دعا قبول فرمائی. ٹھیک ہے، اللہ نے بھی کہا کہ چلیں جیل میں جائے لیکن گناہ سے تو بچے نا. اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں برائی سے بھاگنا چاہیے. ٹھیک ہے، دور بھاگنا ہے. اگر آپ اس کے سامنے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے بچ نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹریگر موبائل یا انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی لیپ ٹاپ ہے، تو فوراً سے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اٹھ جائیں وہاں سے، اپنی پوزیشن چینج کر لیں. یو ہیو ٹو رن اوے. کچھ نہ کچھ کر کے آپ نے اس کمزور لمحے کی گرفت سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، پانی پی لیں، فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائیں، ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، کہیں باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی کریں لیکن برائی سے بچیں. نہیں بچیں گے تو خود اپنا نقصان کریں گے، خود فرسٹریٹڈ ہوں گے اور الٹیمیٹلی برائی کی طرف جائیں گے. اینڈ دین سب سے موٹیویشنل بات، اللہ سیز، جب یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، تو اللہ ریپلائڈ ہم، اللہ سیڈ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم. کہ اللہ نے بندے کو رسپونڈ کیا، اللہ نے اپنے بندے کی آواز سنی. اس سے اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم برائی کی پیک پہ جب ہو اور مجھے پکارو تو میں تمہیں سنوں گا، میں تمہارے پکارنے کو اگنور نہیں کروں گا. میرے بندے نے مجھے پکارا تو ہم نے سنا، اور ہم نے بندے کو ان کی سازش سے دور کیا. ٹھیک ہے، وہ جو سازشیں کر رہے تھے، بے شک میرا رب بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اور دیکھیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وٹ آر یو اسٹرگلنگ ود. ٹھیک ہے، آپ جو ہے جو بھی پرابلم آ رہی ہے، جس برائی کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جو گناہ آپ پہ حاوی ہو رہا ہے، بس اللہ کو بتا دیں، یا اللہ میں اس سائڈ پہ جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، میں اس چیز کوشش کے باوجود نہیں چھوڑ پا رہا، تو اللہ آپ میری مدد کریں، بس بتا دیں. ٹھیک ہے، اور جو سنسیئر ہے نا، ٹھیک ہے، وہی پکارے گا، کیونکہ گناہ سب سے ہوتا ہے لیکن اللہ کو وہ گنہ گار پسند ہے جو سنسیئر ہوں. ٹھیک ہے، اور سنسیئر کون ہوتا ہے؟ جو ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، جو ایکنالج کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں اس سے نکل جاؤں. ٹھیک ہے، جو چاہتا ہے کہ میں مخلص ہو جاؤں صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. ٹھیک ہے، اور بس اللہ مجھے اس لائف سٹائل سے چھوڑ دے دیں. سو سب کچھ اللہ کو بتا دیں. ٹھیک ہے، اپنی پرابلمز، اپنی کمزوریاں اللہ سے شیئر کریں. انشاءاللہ یو ول ڈو گڈ. اور اسی کے ساتھ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام کریں گے. لیکن آخری بات، علامہ اقبال نے کہا تھا، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم آخرت میں کس سے جو ہے وہ صلہ مانگیں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.